السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ تریم القرآن کی ایک شاخ یا ایک پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ جس میں آپ کو تعارف کروایا گیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے مخارج کے بارے میں، پھر سبق نمبر 1، پھر سبق نمبر 2 اور آج سبق نمبر 3 پر پہنچے ہیں۔ اور اس میں انشاءاللہ جتنی بھی پیچیدگیاں اور جتنے بھی اس میں سارا معاملات انشاءاللہ دیکھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ اگر آپ خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب، دعائیں، کلمہ نماز اور نماز جنازہ اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ واٹس ایپ نمبر پہ یا اس نمبر پہ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 3 ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم پورا پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سبق یاد کرنے والی یا کتاب پڑھنے والی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا حرف ہوگا زبر اور پیش اس کے اوپر ہوگا، زیر نیچے ہوگا۔ اوپر والے کو کبھی بھی زیر نہیں کہیں گے اگرچہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، اور نہ ہی کبھی پیش نیچے آ سکتا ہے۔ پیش اور زبر ہمیشہ اوپر ہوگا، زیر نیچے۔ جو نیچے ہوگا اس کو ہمیشہ زیر کہیں گے، زبر نہیں کہہ سکتے، اور اوپر والے کو زبر کہیں گے، زیر نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ویسے فتح کہتے ہیں، اس کو کسرہ اور اس کو ضمہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر زبر ہوگی اس کو مفتوح کہیں گے، جس کے نیچے زیر ہوگی اس کو مکسور کہیں گے، جس کے اوپر پیش ہوگی اس کو مضموم کہیں گے۔ اس کو فتح، کسرہ اور ضمہ بھی کہتے ہیں، اور زبر، زیر اور پیش بھی کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت ویسے ہلنے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ جو زبر، زیر، پیش ہے الفاظ کو ہلا دیتی ہے تو اس لیے ان کو حرکت بولتے ہیں۔ اور حرکت کی جمع حرکات ہے، چونکہ یہ 3 چیزیں ہیں تو اس لیے ان کو جمع کے الفاظ کے ساتھ حرکات بولتے ہیں۔ اس میں سوال ہے حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات ہے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو کہتے ہیں۔ زبر اور زیر اور پیش یہ کہاں ہوتے ہیں؟ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اگر یہ با کو دیکھیں گے تو یہ با کے اوپر جو ہے یہ فتح ہے، یعنی زبر ہے، اور با کیا ہے؟ متحرک، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ با کے نیچے زیر ہے یعنی کسرہ، اس کو مکسور بولیں گے با کو، اور با کیا ہے؟ متحرک۔ اس با کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، اس کو مضموم بولیں گے با کو، اور با کیا ہوگی؟ متحرک۔ یہ حرکات ہیں زبر، زیر، پیش، اور با کیا ہوگی؟ متحرک۔ زبر، زیر، پیش حرکات، اور جس کے اوپر حرکت ہو اس کو متحرک بولتے ہیں۔ اچھا، زبر، زیر اور پیش کو پڑھنا کیسے ہے؟ کہتے ہیں زبر منہ اور آواز کو کھول کر۔ زبر کو کیسے پڑھنا ہے؟ منہ اور آواز کو کھول کر۔ زیر کو کیسے پڑھنا ہے؟ آواز نیچے گرا کر۔ پیش کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے۔ اب اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے طریقہ کار میں کیا چیز آتی ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو زبر جب پڑھیں گے تو منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے، جیسے با زبر با۔ با جب کریں گے تو ہمارا منہ کھلا ہو جائے گا اور آواز بھی کھلے گی۔ زیر کو جب پڑھیں گے تو آواز نیچے گرا کے، یعنی با زیر بی، با زیر بی کریں گے، بعض بے کرتے ہیں تو بے نیچے گرانا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک بال ہے، اور اس بال کو اگر ہم پھینکیں گے نیچے تو یہاں نیچے آ کے گرے گی ایسے۔ اگر ہم آگے کسی کو کیچ کروائیں گے، آگے کسی کی طرف پھینکیں گے تو پھر ایسے گرے گی۔ تو ہم نے یہ با زیر بے نہیں پڑھنا، با زیر بی پڑھنا ہے، نیچے کی طرف ہم نے اس کو پڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے دائیں بائیں، یعنی با زیر
بے نہیں کرنا، با زیر بی کرنا ہے، جیم زیر جے نہیں، جیم زیر جی کرنا ہے، دال زیر دے نہیں، دال زیر دی کرنا ہے۔ تو آواز نیچے گرانی ہے، نہ کہ سامنے پھینکنی ہے۔ پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے، با پیش بو، ہونٹوں کو گول کریں گے، اگر گول نہ کریں گے تو پھر یہ با پیش بو بنے گا، جیم پیش جو، دال پیش دو، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ہونٹوں کو گلائی میں لا کے یہ پیش پڑھنی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زبر کو آواز اور منہ کھول کر، زیر کو آواز نیچے گرا کر، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ یہاں پر بھی اکثر دیکھا جاتا ہے، بتا دوں بعض جو ہے وہ الفاظ کو کھینچ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ جیسے بعض اوقات لفظ کو کھینچ دیتے ہیں ایسے ہی، جیسے یہ تا ہے تو تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو ایسے غلط پڑھتے ہیں، ایسے کھینچنا نہیں ہے۔ اور بعض پھر جھٹکا دیتے ہیں۔ اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کھینچنا نہیں ہے تو وہ پھر جھٹکا دیتے ہیں، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو یہ جھٹکا بھی نہیں دینا، یہ دونوں غلط ہو جائے گا۔ یعنی اگر تا زبر تا کریں گے تو یہ بھی غلط، اور تا زبر تا کریں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، تو یہ کیسے پڑھنا ہے؟ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، ایسے پڑھنا ہے۔ کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، تا تی تو بھی نہیں کرنا، اور تہ تی تو ایسے بھی نہیں کرنا۔ اچھا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو معروف پڑھنا ہے۔ معروف مطلب جیسے پڑھا جاتا ہے عرف کے مطابق۔ آگے جی، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آئے تو اس کو حمزہ پڑھیں، یعنی الف کو ہم الف ہی پڑھیں گے جب تک یہ خالی ہوگی۔ صرف ایسے لکھا ہوگا تو اس کو الف ہی پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے، جزم سے مراد یہ دال کی طرح جو لکھی جاتی ہے اس کو جزم بولتے ہیں، یہ آگے آئے گا، جیسے یہ ایسے دال کی طرح بنی ہوتی ہے، یہ کسی الف کے اوپر آ جائے تو اس الف کو ہم نے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک قانون یاد رکھیں، پورے اس بارے میں کام آئے گا کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوگا تو اس کو الف پڑھیں گے، جیسے ہم نے الف با تا میں پڑھا تھا۔ اگر خالی ہوگا تو اس کو الف پڑھیں گے، یہ الف ہے الف، لیکن اگر خالی نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی حرکات ہوگی یا جزم یا کوئی جزم ہوگی یا کوئی طرح، تو اس کو پھر حمزہ پڑھیں گے۔ یعنی یہاں پر ہم نے اس کو الف زبر آ نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے پڑھنا ہے حمزہ زبر آ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت آئی ہے، تو کہتے ہیں کوئی حرکت یا جزم آئے تو اس کو حمزہ پڑھیں۔ تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ایسے کر کے پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ آگے بتاتے ہیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں، زیر ہو تو باریک پڑھیں۔ یا یوں سمجھنے کہ را کے اوپر کچھ ہوگا تو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، نیچے کچھ ہوگا تو باریک پڑھنا ہے۔ پیچھے ہم نے حروف مستعاریہ پڑھے تھے، حروف مستعاریہ میں یہ تھا کہ آپ نے جو مرضی ہو ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ حروف مستعاریہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، تو یہ کہتے تھے کہ ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب اس پہ کوئی زبر آئے، زیر آئے، پیش ہے، جو مرضی ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ لیکن را کے بارے میں کہتے ہیں کہ را میں یہ حروف مستعاریہ میں نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے گا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے را زبر رو، را زیر ری باریک، را پیش رو موٹا، پر پڑھنا ہے۔ تو ایسے کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سوالات یہ آ سکتے ہیں، جیسے حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات ہے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کہاں ہوتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش کہاں کہاں؟ تو زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی حرکت ہو۔ زبر کو کیسے پڑھنا ہے؟ منہ اور آواز کھول کر۔ زیر کو کیسے پڑھنا ہے؟ آواز نیچے گرا کر۔ پیش کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے۔ اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جو میں نے بتا دی ہیں۔ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔
یا پھر الف کو کب حمزہ پڑھنا ہے؟ جب اس پر کوئی حرکت یا جزم آئے۔ را کو کب پر پڑھنا ہے، کب بریک پڑھنا ہے، یا را کو پر اور بریک پڑھنے کی کون سی صورتیں ہیں؟ تو اس میں کہنا ہے کہ را کے اوپر کچھ ہو تو موٹا، نیچے کچھ ہو تو بریک، یعنی زبر یا پیش ہو تو موٹا پر پڑھیں گے، زیر ہو تو بریک پڑھیں گے۔ یہ اس میں سوالات آ سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے تختی شروع کر لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس طرح سے پڑھنے کی کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھا جائے تو اس کو سلو کر کے دیکھ لیجیے گا یا ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ کام آئے گی۔ یہاں پر بھی میں ایک اور بات بتا دوں کہ بعض ایسے ہیں کہ وہ زبر، زیر اور پیش کا نام اچھی طرح سے نہیں لیتے، بلکہ جلدی جلدی میں وہ ایسا کرتے ہیں کہ زبر، زیر، پیش کا نام لینا ہی بھول جاتے ہیں، یا پھر لیتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتی۔ جیسے بازر با، بازر بی، باپے بو، تو باپے بو نہیں بلکہ با پیش بو۔ تو یہ آپ نے خصوصی طور پہ توجہ کرنی ہے کہ ہم ایسے نہ پڑھیں کہ ہمیں خود کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں پڑھنا بازر با، بازر بی، باپے بو، بابی بو، ایسے نہیں، بلکہ با زبر با، با زیر بی، ایسے کر کے زبر، زیر، پیش کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے مرحوم پڑھنا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ایسے پڑھنا ہے، لیکن بعض پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تاتی تو، ساسی سو۔ تو ہم نے ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ یوں لگے جیسے بابی بو پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ بننا تو با بی بو ہے، لیکن ہم پڑھیں گے ایسے کہ لگے گا جیسے با بی بو ہم نے ملا دیا ہے، تو ایسے لگے جیسے بابی بو، تاتی تو، ساسی سو، جاجی جو، ایسے نہیں پڑھنا، یہ علیحدہ علیحدہ کروانا ہے، با بی بو۔ اور اس میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے موٹے الفاظ کے بارے میں، مستعلیہ والے میں، یا پھر بریک کرنے والے، یا پھر تو ان الفاظ کی درست ادائیگی کا اس میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اگلا صفحہ، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر ذا، زال زیر زی، زال پیش ذو، ذا ذی ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو،
سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو ظا زبر ظا ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا ظی ظو عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو اگلا صفحہ ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو. یہاں تک یہ تختی مکمل ہوئی، اور اس تختی میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر بعض پاروں میں الف بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے،
تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ الف کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ حرکات آ گئی ہے۔ تو اس تختی کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ رابطہ کریں، رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ کلاسیں لی جائیں گی۔ اس میں قرآن پاک کی تعلیم، سپارہ، مدنی قاعدہ پورا، اس کے علاوہ نماز، کلمے، دعائیں، سنتیں اور آداب اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں سبق نمبر 4 میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔